السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ آ گئے آ گئے نئے چیف آئے، آرمی چیف آئے، آ گئے آ گئے آ گئے آرمی چیف آئے، نئے چیف آئے۔ ڈارلنگ، خدا کا شکر ہے کہ انتہائی خوشگوار طریقے سے سپہ سالار کی کمان نئے آرمی چیف کو منتقل ہوئی۔ بابے ذرا یہ بتائیں کہ جب ایک چیف دوسرے چیف کو اپنی کمان منتقل کرتا ہے اور اپنی چھڑی اس کو دے دیتا ہے تو یہ کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ بھائی، یہ ایک علامتی چھڑی ہے۔ یہ روایت بڑی پرانی ہے کہ جانے والا سپہ سالار آنے والے سپہ سالار کو یہ چھڑی پیش کرتا ہے۔ اس کو کمانڈنگ سٹک کہتے ہیں۔ ویسے ڈارلنگ جی، میں سنے ہیں اے جڑے نویں آئے نے ساڈے سپہ سالار اے قمر جاوید باجوہ، اے ساڈے رینج شریف وانگو ہی بڑے دبنگ نے تو جمہوریت پسند نے۔ بھائی جیسے جنرل راحیل شریف نے ہماری سرحدوں کی دفاع کی ہے نا، اسی طرح ہمارے نئے سپہ سالار جو آئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ بھی بے حد پیار کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، کیونکہ فوجی کوئی بھی ہوگا نا ہماری پاک فوج کا، ملک کے لیے جان دینے کو ہر وقت تیار ہوگا۔ بالکل ڈارلنگ جی، تواڈے والوں تے ڈپٹی ڈارلنگ والوں دوواں جرنیلاں نوں ساڈا سلوٹ اور مبارکباد۔ ڈارلنگ، جنرل قمر جاوید باجوہ کے سپہ سالار بنتے ہی ہندوستان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب یہ دسو انہاں دی نینداں کیویں حرام ہوئیاں نے؟ ہندوستان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ کیا چیز ہیں۔ یہ جو انڈیا کنٹرول لائن پہ جارحیت کر رہا ہے، اس کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ جنرل باجوہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ساڈا آیا جنرل باجوہ ہے جمالو، ساڈا آیا جنرل باجوہ ہے جمالو، ہے جمالو انڈیا والو، انڈیا والو مودی سنبھالو، مودی سنبھالو فوج بچا لو، ساڈا آیا جنرل باجوہ ہے جمالو، ہے جمالو۔ بابے ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے تو خورشید شاہ صاحب نے بھی دیا ہے۔ بھئی وہ کیسے دے دیا خورشید شاہ صاحب نے؟ او بابے، خورشید شاہ جی کا میرا خیال ہے آپ نے بیان نہیں پڑھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2014 کے دھرنے میں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو نون لیگ کی حکومت ٹھا کر کے گر پڑتی۔ بھئی یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ویسے جمہوریت کو بچانے کے لیے اپوزیشن نے اپنا کردار تو ادا کیا ہے نا۔ او میں کہا ڈاکٹر صاحب، میں سنیا جی پیپل پارٹی ہے اے بلاول نو اوتھے پارلیمنٹ چ داخلہ لے کے دین لگی ہے۔ بھئی یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ ویسے بھی خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 2018 میں بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ اور ڈار صاحب، شاہ صاحب تو ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، آپ خود بتائیں، آپ ڈگری ہولڈر ہیں۔ ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ 35 سال سے کم عمر کا کوئی شخص وزیر اعظم پاکستان نہیں ہو سکتا، اور بلاول کی تو عمر ہی ابھی فی الحال 30-31 سال ہے۔ اے مطلب میں تے بن سکدا نا، میری عمر تے 35 سال ہے۔ ڈارلنگ، شاید خورشید شاہ صاحب کو یہ بات یاد نہیں رہی۔ ہاں جی، شاہ صاحب تے بڑے غصے چ نے، انہوں نے تے اتھوں تک کہہ دیتا ہے جے بی بی شہیدہ جڑا پتر ہے نا بلاول، اے اوتھے نہ گیا پارلیمنٹ چ تے پھر کادی جمہوریت؟ یہ بات تو ہے کہ بی بی جمہوریت پسند شخصیت تھی، اگر ان کا بیٹا پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے خیالات بھی تو جمہوری ہوں گے نا۔ جمہوریت دی شان جڑی ہے نا، وہ تے پاناما لیکس دے فیصلے تو ہی بن جائے گی۔ کیوں ڈارلنگ جی؟ او یار، پاناما لیکس کا فیصلہ تو ہونے دو، ملک کا ملک، واٹر کا واٹر ہو جائے گا۔ بھائی پاناما لیکس کیس جو ہے وہ تو ہر لمحے رخ بدل رہا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کا وکیل حامد خان چھوڑ گیا، اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا کہ بابر اعوان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بابیو کہ اب تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس مقدمے کا سارا قانونی بوجھ جو ہے وہ نعیم بخاری پہ آ گیا، مگر یہ قطری شہزادے کا کیا بنے گا اب؟ بھئی اگر میاں صاحب نے قطری شہزادے کے ساتھ کاروبار کے ثبوت پیش کر دیے تو عدالت کو کیا اعتراض ہوگا؟
क्योंकि अदालतें जो हैं वो सबूतों पे चलती हैं, बयानात पे नहीं। मगर पीटीआई वाले तो एक से बढ़ के एक नए नए सबूत ला रहे हैं ताकि पता चले कि गड़बड़ कहाँ पे है। हर थां ते गड़बड़ जे, किथे किथे तुसी ध्यान पाओगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ। नाले मिलावट करते हैं, नाले खप पाते हैं। यही तो गल है सारी। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये बताएं कि पहले इन कंपनियों को चेक करने वाला कोई नहीं था? बस यार यही मसला है। चलो देर आए दुरुस्त आए। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਯਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਣ ਪੱਕਦਾ ਆਲੂ ਮਿੱਠੇ ਕਿਉਂ ਪੱਕਦੇ? यार आलू मीठे भी होते हैं। ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। यार तुम खुद बड़े मीठे हो डिप्टी, हैं। तुम्हें कीड़ियां नहीं अभी तक चढ़ी। बाबियो ये जो कारखाने बंद हो गए हैं घी के और तेल के, इससे बुरान भी पैदा हो सकता है। बट डार्लिंग यही तो मसला है कि हुकूमत जिस किसी को भी चेक करती है वो अपनी प्रोडक्ट सही करने की बजाय काम बंद कर देता है। हुकूमत को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ, ਆਇਲ 'ਚ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? तुम ठीक कह रहे हो डिप्टी, इन मिलावटी चीजों की वजह से हमारी सेहत बर्बाद हो चुकी है। ये मिलावट करने वाले जो हैं इनको शायद इस बात का इल्म नहीं कि मिलावट एक जुर्म भी है और गुनाह भी। बाबियो मैं तो ये चीज जानता हूँ कि मिलावट करने वाला जो है वो वक्ती तौर पे तो बड़ा खुश हो जाता है, मगर बाद में उसको हिसाब जरूर देना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसे लोगों को चौकों में लटका देना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ए चमगादड़ो, किन बातों में पड़ गए हो? जुगनी सुनाओ। वो जनाब जैसे आपका ऑर्डर हो। एक डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार। हर खबर पे नजर सरकार, करते पाकिस्तान से प्यार। ओ फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। मैं चिमलिता हल्फ उठा करांगा मुल्क दे नाल वफा, दुश्मन देआंगा मार मुका, देवेगा मेरा साथ खुदा। फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। बलावल आया विच पंजाब, कीता पार्टी नाल खताब, रोटी खुल गई जिदों जनाब, ख्याले खुल गए अदब अदाब। फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। मेरे कराची ने कीता ऐलान, बनाया 100 रोजा प्लान, दे वो सफाई दे वल ध्यान, रल जाओ सारे मेरी जान। ओ फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। खवातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग
ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ناظرین، آج میرے ہاں جو مہمان ہیں وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنی آواز سے پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس ملک کی بہت بڑی آرٹسٹ کے ساتھ، عذرا جہاں صاحبہ سے۔ عذرا جی، آپ کی بڑی محبت، آپ میرے شو میں تشریف لے آئیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور یہ پروگرام میں مجھے بلایا، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ آپ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ گانا آپ نے کس عمر سے شروع کیا، یعنی سیکھنا؟ گانا میں نے 10-12 سال کی تھی تب سے میں نے شروع کیا ہے۔ تو آپ کے استاد جو تھے وہ؟ میرے استاد غلام محمد صاحب تھے، جو میڈم جی کے بھی استاد تھے، اچھا اچھا اچھا۔ ان سے سیکھا ہے۔ ہاں، وہ بھی بڑے بھلے لوگ تھے اور صاحب علم تھے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ان کی شاگرد جتنی بھی ہیں جو میں نے دیکھی یا سنی وہ ماشاءاللہ نامور ہیں ساری۔ تو ملکہ ترنم نور جہاں جو تھی میڈم، ان کے ساتھ بھی آپ کی کوئی عزیزداری بنتی ہے؟ عزیزداری یہ بنتی کہ میری وہ پھوپھو تھیں، میرے والد کی بہن تھی۔ کیا بتانے قصور دیاں بھی کیا بتانے بابا بلے شاہ دا شہر، بے شک۔ آہا تے کیسیاں شہواں پھر اتھوں اللہ تعالیٰ نے دتیاں ساڈے ملک نو، ہائے 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 لطف آ جاندے نے۔ عذرا جی ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ اس قدر عمدہ گاتے ہو اور اس قدر مضبوط گانا ہے آپ کا، جس سے پوچھا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے گانے یاد ہوتے ہیں آپ کے، تو کیا ریاضت کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں، ریاض کے بغیر تو گانا ہوتا ہی نہیں۔ ریاض ہوتا ہے تو گانا گایا جاتا ہے، ریاض کے بغیر نہیں ہو تو آپ کو پتہ جو آج کل گانے چل رہے ہیں۔ ہاں، آج کل تو مشین بھی بہت مدد کرتی ہے گانے والی۔ اتنی کرتی ہے، ہمارے دور پہ تو یہ تھا کہ 35 پہ گانا ہو جاتا تھا ایک ہی ٹیک پہ۔ آپ ذرا یہ فرمائیے کہ یعنی فلم میں جو میوزک ڈائریکٹر ملتے تھے آپ کو، کون سا میوزک ڈائریکٹر زیادہ مشکل یعنی پسند ہوتا تھا؟ پسند کی بات ہے تو ہمارے ملک میں سارے ہی اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے، ہیں۔ وجاہت صاحب کے بھی کیے ہیں، ذوالفقار صاحب کے بھی کیے، طافو صاحب کے کیے، مشتاق صاحب کے اور ماسٹر عبداللہ صاحب کے۔ ہاں، ماسٹر عبداللہ صاحب بھی بڑے بھلے آدمی تھے۔ مثلا جتنے میوزک ڈائریکٹر، بخشی وزیر صاحب۔ عذرا جی اور ذرا وہ سناؤ، میری سارے پسند دے نے، پر وہ کہنے ڈارلنگ جی لطف آ گیا، کیا کہنے جی؟ اچھا عذرا جی جیسا وہ بھی چکھاؤ تھوڑا جیا، اکھاں وچ کجلا۔ اچھا جی، اچھا جی۔ اکھاں وچ کجلا ڈھولنا وے تیرے نام۔ جی یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ جس قدر مضبوط گاتے ہیں اور جس قدر عمدہ آواز دی ہے اللہ نے آپ کو، آپ نے بچوں کو بھی سکھایا؟ آپ کے ہاں اور کوئی گاتا ہے بچہ؟ بیٹی ہے میری سائمہ جہاں، ہاں، اس کو میں نے ہماری مہمان تھی سائمہ، تو آئی ہوئی تھی اس کو ہماری۔ میں نے سکھایا ہے اور دوسرے استادوں سے بھی سکھلوایا ہے، اور بڑی ہونہار بچی ہے ہاں جی ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اتنا اچھا گا رہی ہے اور انشاءاللہ گائے گی۔ میرا تو اس پہ فخر ہے، مجھے اپنی بیٹی پہ۔ عذرا جی تہاڈی جہی بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائمہ جہاں ہے، ہوئے 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 ایڈا سونا گاندے، اور تسی تعلیم ایڈی سونی دیتی ہے، کیا بات ہے۔ عذرا جی وہ مجاجن فلم کا ایک گانا جو آپ یعنی آپ کا بہت مقبول ہوا، وہ ذرا سنائیں ناظرین کو۔ یہ آپ کو میں بتاتی ہوں، مجاجن فلم کے گانے 12 میں نے گائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں ایک گانا ہے مجھے وہ بہت پسند ہے، میں اپنی پسند کا سنا دوں؟ جی جی جی، ہاں کیوں نہیں جی، کیوں نہیں۔ جندڑی عذرا جی یہ قصور سے ہو آپ، اور بلے شاہ کا بھی تو ایک گانا تھا اس میں۔ وہ بھی اسی فلم مجاجن کا تھا، جی جی بابا بلے شاہ کا کلام۔ جی، وہ ذرا وہ ناظرین کو ذرا۔ اے دسو، میں جتوں تک سنیا ہے نا کہ جتنا سریلا گانا ہوندا ہے نا، اونی سریلی ہانڈی بھی بجاندا ہے، تے جے تسی بھی سریلی ہانڈی بجاندے ہو تے میں کس دے نام؟ آپ نے صحیح بولا ہے کہ جس کا گانا سریلا ہو اس کی ہنڈیا بھی سریلی ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہنڈیا کون سی بناتی ہوں۔ کیڑی دسو۔
ये मछली मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ अच्छा और मछली मेरे हाथ की मेरी फूफो मैडम नूर जहाँ वो बड़े शौक से खाती थी और अपने ड्राइवर को भेज देती थी कि मुझे मछली भेजो। और पाए वो बनाती, वो भी वो शौक से खाती थी। ऐसे बस ये पाए हो गए, मछली होगी, ये मुश्किल डिशें हैं। मुश्किल हाथ जो जाने ऐसे उंगलियां जुड़ियां ना खुलती फिर मजा आंदा पावे आंदा। ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और वो सर्दियों में साग गोश्त वगैरह और मक्खन। अच्छा तेरे घर च कोई कच्चा घड़ा है? कच्चा कड़ा? कच्चा घड़ा नहीं होता, घड़ा कच्चा। अरे तू कच्चे घड़े का पानी पीता है? दी इन्हें क्या है जावे कच्चिया घड़िया इंदा सोना क्या जावे कच्चिया घड़िया ते घड़ा फिर प्या ही देने। मैं सुनाती हूँ। ओनू तो कहो ना जावे कच्चिया घड़िया जरा। अच्छा, जावे कच्चिया घड़िया तेरा किवें करां इतबार, जावे कच्चिया घड़िया तेरा किवें करां मेरी फरमाइशां भी पूरियां कीतियां। वाह वाह। यार देखो, मेरा मतलब है हर गाना ही अल्लाह के फजल से हिट। इतना हिट और मकबूल है कि लगता है कि रोज ही सुनते हम ये गाना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अजरा जी, कोई ताफो का गाना आपके जेहन में हो? ताफो भी हमारे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। किकरां दे छां। है, वाह, वाह, वाह। ये गाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अजरा जी, जरा कोई ऐसा वाकया बताएं, आप इस कदर फिल्म में मसरूफ रहे हो, इस कदर गाने आपने गाए, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आए तो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये फिल्म मेहंदी वाले हाथ का मैंने गाना रिकॉर्ड किया जी। ये गाना पहली टेक में ओके हो गया था, तो सैयद नूर साहब, सैमा जी, जुल्फकार साहब, वो सारे खुश हुए कि माशाल्लाह पहली टेक में गाना ओके हो गया। जरा वो ऑडियंस को सुना दें, अपने चाहने वाले जो नाजरीन हैं उनको वही गाना सुना दे जो पहली टेक ही ओके हो गई। आजा मैं तन्नू प्यार करा। हाँ। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। हम देखेंगे, हम देखेंगे कश्मीरी भी वो दिन देखेंगे, हाँ देखेंगे आजादी के जो कश्मीर की है हम देखेंगे, जो लोहे अजल पे लिखी है हम देखेंगे, हम सारे एक दिन देखेंगे, सब देखेंगे। जब इंडिया के सारे जुल्मों से कम रूई की तरह उड़ जाएंगे, मजलूमों की आहो बका के तले मोदी भी सुख ना पाएगा, और इंडिया के जालिम लोगों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे, दुनिया वाले भी देखेंगे, सब देखेंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। महंगाई बढ़ गई तो मुझे याद आ गया, महंगाई बढ़ गई तो मुझे याद आ गया, ये सब किया है जिसने वो इसहाक डार था, महंगाई बढ़ गई।
طوفان بھی مہنگائی کا کچھ دن میں آئے گا، اور ہر کوئی پٹے گا اور چلاتا جائے گا۔ مہنگائی بڑھ گئی، سمجھ رہی ہے اورنج ٹرین کو، دنیا سمجھ رہی ہے اورنج ٹرین کو، اورنج ٹرین کو۔ بننا بھی ہے یقین نہیں، سڑکوں کا کیا ہوا، ٹریفک کا رش تو پہلے سے بھی اور بڑھ گیا، اپنوں نے غم دیے، تاریخ پڑ گئی ہے نئی کیس کی، مگر تاریخ پڑ گئی ہے نئی کیس کی، مگر پاناما کیس کی، مگر لگتا نہیں کہ ہوگا کبھی اس کا فیصلہ، کیونکہ سبھی کے پاس ہے کاغذ پڑا ہوا، اور اس کے ساتھ شو کا بھی ٹائم ختم ہوا۔